السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچے صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اچھا، آج کا ہم یہ ورس نمبر 11 ہے۔ واؤ کا مطلب ہے اور، اذا کا مطلب ہے جب، قیلا کہا جاتا ہے، لا کا مطلب ہے کے لیے، اور ہم ان کے لیے۔ واؤ اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، لا نہ، تفسدو تم فساد کرو، فی میں، ارضی زمین میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نہ فساد کرو زمین میں، کالو وہ کہتے ہیں، یہ کالو جمع کا صیغہ ہے، کالا کالا اس کا ماضی ہے، اس کا مطلب ہے اس واحد مذکر نے کہا۔ اور پھر اس کالا کے ساتھ اگر آپ الف کو اٹیچ کر دیں تو ان دو نے کہا، دے ٹو سیٹ، اور اس کے ساتھ اگر واؤ اور الف کو اٹیچ کر دیں تو پھر یہ پلورل کا ہو جاتا ہے، ان سب نے کہا۔ تو کالو وہ کہتے ہیں، انما یہ دو ورڈز ہیں۔ انا کا مطلب ہے نو ڈاؤٹ بے شک، انا بے شک یہ بات ایسے ہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ورڈ اٹیچ کیا ہے ما، اس کا مطلب ہے، اس کے آپ کو بتایا تھا 3 مطلب ہوتے ہیں، سم ٹائم جو، سم ٹائم کیا، جیسے ما اسم کا، اور سم ٹائم اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کی صورت میں۔ تو ادھر جو کی صورت میں ہے، کالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک جو، نحنو ہم، یہ انا کہتے ہیں میں کو، آئی کو انگلش میں، اور نحنو کہتے ہیں ویک ہم۔ اس طرح، اور یہ چھوٹی یا یہ یوز ہوتی ہے، یہ ضمیر منفصل ہے مائن کے لیے، پوزیسو کیس کے لیے، جیسے اسمی محسن، یا اسمی میرا یہ نام ہے، یا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ اور یہ پھر نحنو کی جگہ ہم یوز کرتے ہیں نا، یہ بھی پوزیسو میں آ جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آر، ہمارا۔ تو وہ کہتے ہیں نحنو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ وہی بات چل رہی ہے، پہلے ہم نے شروع کیا تو مومنین کی بات تھی سورۃ فاتحہ میں، کہ مومن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو ساری کائنات کا خالق مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں۔ پھر کفار کی بات ہوئی کہ کفار جو ہیں وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کا کرتے ہیں۔ اب جو اس دور میں جو تیسری کیٹیگری تھی لوگوں کی، یہ منافقین کی تھی۔ منافق دل سے تو وہ اللہ کو اور نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن زبان سے اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پیچھے بھی جو 3-4 آیتیں گزری ہیں، 5 وہ منافقین کے بارے میں گزری ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ان کے لیے ہے۔ تو ان سے جو فساد ہے نا، یہ جو ورڈ فساد ہے، فساد ہوتا ہے کہ
اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف جانا، کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول کے خلاف جانا، جو صحیح حکم ہے اس سے ہٹ جانا، اس چیز سے ہٹ جانا، تو یہ فساد فی الارض میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اور انٹریگز نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، حسد نہیں، بغض نہیں، جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، اگر ہم اور آپ کے دل میں جو ایمان ہو، اندر بھی وہی اور باہر بھی باطنی اور ظاہری ایک جیسا ہونا چاہیے، تو اس کو اگر ہم ہٹائیں گے تو یہ پھر فساد فی الارض میں آئے گا، اور جو لوگ اپنی من مرضی چاہتے ہیں، شیطان کا نظام چاہتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو وہ پھر ساری چیزیں جو ہیں فساد فی الارض کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مسلم ہون ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں یہودی تھے اور باقی مہاجر تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے مدینہ میں، اور اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اور اس کے ساتھ جو کچھ لوگ شامل تھے، وہ یہودیوں سے بھی مل جاتے تھے جو مدینہ میں آباد تھے، اور پھر وہ کفار مکہ سے بھی ملے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ آپ جو مسلمان جو جس دین کی بات کر رہے ہیں ہم بھی وہی دین لے کے آئے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں اور عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں، حالانکہ یہودیوں نے اب جو ان کی کتابیں تھیں اس کو نہیں مانا، ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اس کو نہیں مانا، اور اپنی کتابوں کو ریموو کر کے دوسری آیتیں پیسٹ کر دیتے تھے، کم قیمت اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں خرید، اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر لی، تو فساد ہو انہوں نے یہودیوں نے اس وقت شروع، اور جب دوبارہ اس کو کریکٹ کرنے کی باری آئی قرآن پاک کے ذریعے، تورات اور انجیل کو اور ساری گزشتہ جو صحائف ہیں ان کا پریسز جو ہے سارا قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس بات پر نہیں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور جو باتیں کہیں ان کو انکار کیا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کی جو منافق تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو جو مدینہ کے یہود ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں ان کے درمیان پیس اسٹیبلش قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے وہ پھر اپنی جو ہٹ درمی تھی، فساد تھا، اس سے ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا الا، خبردار، اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار، یہ بات اپنے ذہنوں میں اسی طرح رکھیں، کنفرم کر لیں، پختہ کر لیں، انا کا مطلب ہے بے شک، اور ہم وہ سب جو بھی یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں، بے شک وہ ہم وہی مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولا، اور لیکن لا نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ تو دیکھیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اصلاح نہیں کرنے والے، یہ اصل میں منافقت سے کام لیتے ہیں، ادھر یہودیوں کے پاس یا کفار کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کے ہوتے ہیں، اور آپ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو آپ کے پاس انہیں ابھی یہ جو منافقین تھا انہیں شعور نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سروائیو کریں، یا یہ صحابہ کی جماعت ہے یہ سروائیو کریں، یہ روم میں عیسائیوں کو بھی پوچھ کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں، ادھر سے یہودیوں کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا، اور پھر مکہ کے قریش والا ہوں، اور پھر مکہ سے ابو عمر نامی آدمی نے کہا تھا کہ ادھر مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کریں، مسجد زرار جس کو قرآن پاک میں کہا اور گرانے کا کہا گیا، اور مسجد زرار کا مقصد یہ ہوگا کہ ادھر مدینہ سے مکہ سے ہم کوئی بندہ بھیجیں تو اس کو آپ پناہ وغیرہ دیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہیں، ان کو شو کریں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کی بھی دعوت دی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفی کی وجہ سے جب وہ گئے تو راستے میں تھے تو وہی آگے کہ آپ وہاں کھڑے نہ ہوں بلکہ اس مسجد کو گرا دیں، یہ منافقت کے اوپر قائم ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے یہودیوں کو، رومیوں کو جو عیسائی ہیں، روم لگتا تھا ساتھ، اور ساتھ مکہ والوں کو، یہ تو مسلمانوں کے اگینسٹ مسجد بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو ہرگز قبول نہیں کرتا جس کی نیت، جس کی انٹینشن خدا کے لیے نہ ہو۔
آپ اگر کرپشن کی کمائی کریں یا کسی کا حق مار لیں، کسی کا پلاٹ چھین لیں اور اس میں 1-2 لاکھ صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اب قربانی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ سارا کچھ تو آپ کھا جاتے ہیں، تو اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ پہنچتا ہے، اور جو آپ کے دل کی کیفیت پہنچتی ہے کہ ہمارے انبیاء کرام کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم سے یہ ڈیزائر ہے کہ ہم مال میں سے اپنے سے قربانی کریں، غریبوں کو ان کا حصہ دیں، ان کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ تو ساری بات انٹینشن پر ہے، تقویٰ پر اللہ کوئی بھی عمل قبول کرتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لَهُم ان کے لیے، کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما، یہ کا مطلب ہے ایز، ما جو، اس کا پورا کر لیں کہ ایز ہی کر لیں جیسے، امنا ایمان لائے، ناس لوگ، جیسے یہ جو ناس ہے یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت کے لیے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور جو ان کے مصعب بن عمیر رضی اللہ، جو ان کے ساتھ لوگ جو مکہ سے بھی سارا کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی خاطر اپنے گھر مال ہر چیز چھوڑ کر تو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مدینہ میں آ بسے تھے، تو جو اندر سے بھی دل سے بھی سنسیئر تھے اور باہر سے بھی سنسیئر تھے، تو ان لوگوں کی طرح آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قالو، پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا، جو منافقین ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے جواب کو، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت کو اور انہیں منہ کی باتوں کو زیادہ سننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں، قالو انہوں نے آگے سے کہا، یہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کیا، ارایت الذی، کیا تم نے دیکھا، کا مطلب اور ما اگر ہو یا حل ہو، ان تینوں کے مطلب کیا کے ہوتے ہیں، از یا ڈو ڈڈ، جو شروع میں آپ لے کے آتے ہیں اس سینس میں یہ آ جاتے ہیں۔ کا مطلب کیا، ماں کا بھی اور حل کا بھی۔ تو انہوں نے کہا کیا نومنو، ہم، یہ نا ہے، نون یہ نا، ہم نومنو ہم ایمان لائے، کما جیسے، امانا ایمان لائے، صفہاؤ بیوقوف، جو عقل نہیں رکھتے، جو شعور نہیں رکھتے، جو پسماندہ ہیں۔ تو آج کے دور کے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ویسٹرن لوگ ہیں وہ ہمیں، جو تھرڈ جنریشن جو پسماندہ لوگ، اس طرح ہی وہ ہمیں پکارتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کی طرح ایمان لائیں، وہ تو بیوقوف، ہم انہیں عقل مند لوگ ہی نہیں سمجھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کا جواب دیا خود، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کے ایمان کو، ان کی عقل کو، ان کے شعور کو اللہ نے ڈیفینڈ کیا، اور اللہ آگے فرما رہے ہیں، اللہ خبردار، کیئرفل، بی کیئرفل، انہم بے شک وہی، ہم وہی، یہ ہم 2 بار آ رہا ہے تاکیدن عربی میں، کسی تاکید کے، باقی ایسی بات ہے کہ بالکل وہی لوگ، ہم وہی، صفہاء وہ بیوقوف ہیں، جو منافق ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، وہ ایکچولی بیوقوف ہیں، اور صحابہ کرام عقل، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیں اس وقت جو منافقین تھے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو یہ غریب بھی ہیں، پسماندہ بھی ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، اپنا سارا کچھ چھوڑ چھوڑ کے بھی آگے ہیں۔ تو اس بات کو اگر آپ نے ٹیسٹیفائی، ویریفائی کرنا ہو تو آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وقتی طور پر تو انہیں علم نہیں ہے، لیکن ایکچولی بیوقوف یہ ہیں۔ اب قرآن پاک کی اس ورس کو اگر ہم نے جانا ہو کہ واقعی یہ ورس ایسے ہی ثابت ہوئی، تو آج دیکھ لیں کہ منافقین کا جب بھی نام آتا ہے تو لوگ دل میں ہیٹ محسوس کرتے ہیں، ان کے دل میں ہیٹڈ جنریٹ ہوتی ہے کہ منافق، کفار۔ اور مکہ اور مدینہ میں 1400 سال ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان پر لعنت اور سارا کچھ اس زمن میں آتے ہیں۔ اور جو صحابہ کی جماعت تھی
چاروں خلفائے راشدین، ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، عائشہ رضی، تمام کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی دنیا میں بھی اللہ نے عزت بنائی ہوئی ہے، اور کل کو جب آخرت کا میدان قائم ہوگا تو ان کو آنر اور عزت ہوگی۔ تو پھر ایکچولی اللہ کی یہ آیت اسی طرح سچ ثابت ہوگی عقلی اعتبار سے، ہسٹوریکلی ایویڈنس بھی ہوتا ہے کسی چیز کی ویریفیکیشن کے لیے، کہ وہی لوگ بیوقوف تھے جو جنہوں نے منافقت سے کام لیا، اس دین کو سچے دل سے قبول نہیں کیا، اور آج بھی جو لوگ نماز میں سستی کوتاہی کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دینے میں سستی کوتاہی سے کام لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، تو ان کے جو اندر سے جو ہارٹ کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ ویک ہوتا ہے، ان کا مان اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے فرما دیا تو آپ ایز اٹ از اس چیز کو مان لیں، اپنی عقل کو درمیان میں نہ لائیں۔ اب اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ عقل سے سوچیں تو آپ کہیں گے یار میں 1 کروڑ میں سے اتنی زکوٰۃ دے دوں 2-2.5 لاکھ، تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا اتنا زیادہ، تو کچھ نہیں ہوتا۔ خیر یہ ان کی اپنی عقل کی بات ہے، ہو سکتا ہے انہیں لاس ہو کسی قسم کا، وہ سارے ہی اس کا جاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ آپ زکوٰۃ دے دیں گے تو وہ 1 کروڑ میں بھی برکت عطا فرما کر اسے 1.5-2 کروڑ کا کر دیں، اور آخرت میں تو ریوارڈ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم آ جائے تو ہمیں اپنی عقل کو سرنڈر کر دینا چاہیے اور اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے۔ آگے مزید انہی کی وضاحت کی جا رہی ہے، وَإِذَا، اور جب، لقو کا مطلب ہے، یہ لقاء سے ہے، اس کا مطلب ہے ملاقات کرنا، میٹنگ کرنا، اور جب ملتے ہیں الذین، ان لوگوں سے، یا وہ جو امن و ایمان لائے، جو مسلمان صحابہ کرام کی جماعت تھی، صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین بھی تھے، اور جو انصار میں سے بھی زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو اندر اور باہر دونوں طرف سے مسلمان تھے اور سچے مسلمان تھے، سچے مومن تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو یہ جو منافق تھے ان کا ایمان ویک تھا، کچھ کا تو اندر سے بالکل ہی نہیں تھا، اسلام کی دشمنی کے ساتھ یہ، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، شروع دن سے ہی نہیں اس نے مانا تھا، تو ان کا مان تو بہت زیادہ اندر سے تھا ہی نہیں، اور باہر سے اسلام کا لبادہ اڑا رہا تھا، جس طرح آج سپاہی یا جاسوس وغیرہ کرتے ہیں مختلف ایجنسیز کے، مسلمان بنے ہوئے، مسلمانوں میں شامل، لیکن کام ان کے سارے وہی ہوتے ہیں جو دوسرے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اس وقت تھا کہ اگر انہیں صحابہ کی، انہوں نے دو یہ جو منافق ہے نا، یہ نفق سے ہے، اور نفق کا مطلب ہوتا ہے سرنگ، اور یہ اس لومڑی کے بارے میں بولا جاتا ہے جس نے، لومڑی میں عام طور پر اپنی جو سرنگ ہے اس میں 2 رسے رکھے ہوئے ہیں، اگر ادھر سے کوئی شکاری اس کا شکار کرنے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، اگر ادھر سے آئے تو وہ دوسرے رسے سے نکل جاتی ہے۔ تو منافقوں نے کفار جو مکہ والے تھے، کافروں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی حلوائے اچھی رکھی ہوئی تھی، اور مدینہ کے جو یہودی تھے کیونکہ وہ بھی اسلام دشمن تھے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا کہ اگر تو کل کو مسلمان ون کر جاتے ہیں، تمام باتوں کو شکست دے دیتے ہیں، تو ہم کہیں گے بھئی ہم تو آپ کے ساتھ تھے، تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ادھر سے دوسری طرف انہوں نے ادھر کی، اگر کل کو انہیں شکست ہو جاتی ہے، یہ سارے مل کر حملہ کر دیتے ہیں، اور جس طرح کیا بھی، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اس کے بعد غزوہ خندق میں اتنی بڑی فوج آ گئی، ان کے سر پر بٹھا دی انہوں نے لا کے سازشیں کر کے، تو اگر انہیں مسلمانوں کو شکست اور یہ مارے جائیں نعوذ باللہ، تو پھر ہم ان کے ساتھ ہوں گے کہ ہم نے بھیا آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ روش پسند نہیں، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، امن کہتے ہیں، جو مومن ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، ہم تو بڑے مسلمان ہیں، حالانکہ اگر یہ مسلمان ہیں تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ اسی طرح ہی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، اور اگر میں کہوں میں بڑا نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، منہ سے کہتا تو میں بڑا پکا مسلمان ہوں، تو یہ مسلم ٹریڈیشن میں یہ چیز نہیں شامل۔ جس طرح ایک بچہ دیوار پر کوئی لکیریں وغیرہ لگا دے اور آ کے خود ہی کہنا شروع ہو جائے کہ میں نے تو نہیں یہ کیا، تو اسی طرح منافقین کا صاحب تھا کہ وہ خود منہ سے کہتے تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔
وَإِذَا اور جب خلوت میں، تنہائی میں، علیحدگی میں، الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹو ورڈز، اور جب وہ خلوت میں تنہائی میں ہوتے تھے کی طرف، شیاطینہم، یہ شیطان کی جمع ہے، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، یہ جو شیطانوں کا لقب ہے یہ ان کے لیے کہا گیا ہے جو کفار مکہ میں، جو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ ادھر سازشوں میں مصروف تھے، اور ادھر یہودیوں کے جو سردار تھے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو جب یہ ان کے پاس جاتے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے، قالو ان سے کہتے، وہ جب ان سے کہتے آپ تو مسلمان ہو گئے، تو ان سے کہتے انا بے شک ہم، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اگر انا الف والا ہو تو اس کا مطلب ہے بے شک ہم، ما ساتھ، تم سب کے ساتھ ہیں، تم کا جمع یو پلورل کے لیے ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک جو، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کرتے ہیں، ہم تو جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں، وہ مذاق کرتے ہیں ہم سے مذاق، لیکن اندر سے ہم آپ کی طرف ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بھی پسند نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، اپنے نبی کریم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے، بھی ساتھ، ان سب کے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی میں طغیانہم، طغیان کہتے ہیں سرکشی میں، جیسے فلڈ کا آ جانا، جیسے بڑھ جانا شدت میں کسی چیز کی بڑھ جانا، سرکشی میں، ہم ان کی، یا مہون اس کا مطلب ہے وہ اندھے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب یہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کی گئی، ہر چیز کو حق اور سچ جاننے کے باوجود انہوں نے دل سے اس بات کا انکار کر دیا، تو پھر اب اللہ بھی انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں آگے نکل جائیں، اور جس طرح فرعون اپنی گمراہی میں آگے نکل گیا، اس طرح آج بھی ہے کہ اگر بندہ ہم میں سے کوئی قتل کرتا ہے، شراب، زنا، جوا، تو جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہم توبہ نہیں کرتے ساتھ، تو ہم گمراہی میں آگے نہیں، تو دل جو پورا ہے وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کے لیے جو رستہ ہے وہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو تو توبہ کر لیں، توبہ جو ہے وہ دل کو آپ کے دوبارہ روشن کر دیتی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچے، اب یہ ہو گئی ہیں، اب میں انہیں ریوائز کروں گا، اور اب آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے، پارٹیسپیشن کی پوری کوشش کرنی ہے، اور پارٹیسپیشن کریں گے تو ہم اسے اچھی طرح لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ وائزا، اب میں یہ پڑھتا ہوں پھر آپ نے ریوائز کرنی ہے، ہینڈ ریز کرنا ہے۔ وائزا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا نہ تفسدو تم فساد کرو، فی میں ارضی زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک جو، بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ چلیں اسے کون ریوائز کرے گا؟ چلیں سائم الحسن آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا نہ تفسدو فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالو کہتے ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ شاباش سائم، ویری گڈ، شاباش۔ چلیے جی نیکسٹ پڑھتا ہوں۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، مفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ چلیں اس آیت کو کون پڑھے گا؟ سدرا پڑھیں آپ، اس کے بعد مبشرہ کی باری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولیکن
لیکن لا نہیں یشعرون شعور رکھتے. شاباش، ویری گڈ. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ کما جیسے آمنا ایمان لائے ناس لوگ قالو وہ کہتے ہیں آنؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمنا ایمان لائے سفہاء بیوقوف اللہ خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بیوقوف ہیں ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے وہ جانتے. چلیں مشا پڑھیں آپ. وا اور اذا جب قیلا ان سب لاہم کو کہا جائے امنو تم ایمان لاؤ کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائے قالو وہ سب کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف الا خبردار انہم بے شک وہ سفہاء خود بیوقوف ہیں اور لیکن لا نہیں یعلمون علم رکھتے وَإِذَا اور جب لاقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو وہ جو ایمان لائے قالو انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے اور اذا جب قالو تنہائی میں شیاطینہم شیطانوں کے پاس قالو ان سے کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تم سب کے ساتھ ہیں انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم. آگے نہیں آتا. ہاں چلو شاباش، آپ نے کافی زیادہ پڑھ دیا، آگے بھی شاباش. اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بھی ساتھ ان کے، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ وَیَمُدُّہُم اور ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے ہم انہیں فی میں طغیانہم سرکشی ہم ان کی میں یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں. چلیں سندس پڑھے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم بھی ساتھ ہم ان کے ساتھ اور یامدہم ڈیل دیتا ہے فی میں طغیانہم سرکشی ان کی سرکشی میں یامہون وہ اندھے ہوتے ہیں. ویری گڈ شاباش. اچھا کوئی کویشچن پوچھنا ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ چلیں جی ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جی سر یہ ریکارڈنگ اب گروپ میں سینڈ کر دیا کریں. میں کرتا ہوں، پہلے بھی لیکچر کی ہوئی ہے. جی سر میں دیکھوں گی. میں کر دیتا ہوں. پہلے میں نے 2 لیکچر نہیں لیے اس لیے کہا. پہلے بھی کی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، ادھر موجود ہوں گے. جی سر. چلیے جی سر تھینک یو. اپنا خیال رکھیں. اللہ السلام علیکم.